السلام علیکم ناظرین، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی غور و فکر والا اور سنجیدہ ٹاپک، جس کو سن کے آپ بھی غور و فکر کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہو کیا رہا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے، وہ ہے شادیاں وقت پر نہ کرنے کا نقصان، اور معاشرے کی کون کون سی وہ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری شادیاں وقت پر نہیں ہو پاتی۔ یہ میں میرے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے۔ جس کی وقت پر ہو جاتی ہے وہ تو اپنی زندگی کو سکون سے گزار رہا ہے، لیکن اولاد نہ ہونے کے مزید اسے بھی تانے ملتے ہیں اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی، اور جن کا نہیں ہو رہے ان کو بھی لوگ جینے نہیں دیتے۔ جوان بچیوں کو اگر وہ شادی وغیرہ میں جاتی ہیں یا کسی محفل وغیرہ میں جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی آنٹیاں ایسی مل جاتی ہیں جو انہیں تانے دینے سے باز نہیں آتی، جو ان کو تانا دیتی ہی رہتی ہیں، وہ یہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ ہاں ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو اس کے رشتے نہیں آتے ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کے فکرات جو ہے اس بچی پہ کتنی تکلیف دیتے ہوں گے، کتنا اس کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ پہلے ہی اس کے ماں باپ اور وہ خود کتنی اذیت سے گزر رہی ہوتی ہے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اور مزید اس طرح کی سوسائٹی جو ہے باتیں کر کے اس بچی کو کتنا زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے وہ بچی، ذہنی مریضہ بنا دیتے ہیں۔ تو میں آج اسی ٹاپک کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ جو نئے ہیں میرے چینل پہ آئے ہیں وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان میں مردوں کی عمومی طور پر شادی کی عمر 25 سے لے کر 30 سال کی سمجھی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کی وجہ مرد کے روزگار اور کمائی کو سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تک تو وہ سٹیبل ہی نہیں ہوا، سیٹل ہوتے ہوتے کسی بھی عام انسان کو جو ہے 30 سال لگ جاتے ہیں، اور جو سیٹل نہیں ہوتا تو جو پاکستانی مائیں ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹی بھی نہیں دیتے کہ جب تک سیٹ ہی نہیں ہے یہ ہماری بیٹی کو کیا ہی خوش رکھے گا، تو وہ اسی طرح وہ رشتہ ہی نہیں کرتی، اور سیٹ ہونے انہیں 30 سال تو لگ ہی جاتے ہیں۔ جب تک ایک نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہوتا تو اس کی شادی بھی لٹکی ہی رہتی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ایک ٹھوس اور مثبت جواز بھی ہے۔ جب مرد بیوی اور بچوں کی کفالت کی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا تو وہ شادی کر کے خود مزید اور پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو لڑکی کی تعلیم بھی مکمل ہوتے ہوتے جو ہے 25 سال لگ ہی جاتے ہیں، اور اچھے رشتے ملتے اس کی بھی عمر 30 سال ہو ہی جاتی ہے، جبکہ آج کل 12 سال کے بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں، اور شادی کے درمیان یہ 10-15 شدید ترین جنسی خواہشات کے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ جو ہمیں جو ہے نا جلدی سے شادی ہو جائے اور ہم اپنی خواہشات پوری کر پائیں۔ تو کچھ لوگ تو غلط راستوں پہ بھی نکل جاتے ہیں اور زنا کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نقصان اس کا بہت بڑا یہ ہے کہ والدین، خاص کر بطور ایک مرد، نوجوان کا والد بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اس جو ہے پرائم ٹائم سے گزر چکا ہوتا ہے، لیکن مختلف مجبوریوں کے حالات کی وجہ سے وہ چپ رہتا ہے اور وہ اپنے بچے کی شادی نہیں کرتا۔ ایک مرد کے لیے یہ ایک بالکل سیدھی اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس کی جنسی طاقت، جنسی طلب، جنسی کشش اور جسمانی طاقت اور قوت اس کی عمر کے 18 بالکل کبھی کبھی 17 سال سے لے کر 24 یا 25 سال کی عمر میں سر چڑھ کر بولتی ہے، اور اسی عمر میں جوانی کا بھرپور نشہ چڑھا ہوتا ہے، اور یہی عمر شادی کرنے کے لیے سب سے موزوں عمر ہے۔ اسلام بھی اس عمر میں شادی کرنے کی بہت حمایت کرتا ہے، اور 30 سال کے بعد دھیرے دھیرے جنسی اور جسمانی طاقت میں کمی آنے لگتی ہے، اور 40 سال تک خوش قسمت اور صحت مند مرد پھر بھی جسمانی طور پر شکایت تو نہیں کرتے، لیکن اسے اندر کی تبدیلی کا احساس ضرور ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ تبدیلی، جیسے کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، اسے کھٹکتی بھی رہتی ہے۔ 40 سال کے بعد جنسی کمزوریوں کا لاحق ہونا ایک بالکل عام سی بات ہے جو تقریباً ہر مرد کا مسئلہ رہتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی پہلوان بننے کا دعویٰ کرے۔ ہمارے قبائلی رواج کے مطابق خاص طور پر
دور دراز پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اپنے بچوں کی 18 سے 20 اور بچیوں کی 14 سے 16 سال میں شادیاں کروا کر ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلام میں بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لڑکا جب 25 سے 28 سال کی عمر تک 3 یا 4 بچوں کا باپ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ عملی زندگی میں شروع کرنے نکلتا ہے تو اس کی زندگی بہت خوشگوار رہتی ہے۔ جب باپ بن جاتا ہے 40 سال کی عمر تک وہ پہنچتا ہے تو اس کے بچے بھی کمائی اور روزگار کے قابل ہو جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ طریقہ کار بہترین ہے۔ پہاڑوں میں بسنے والے لوگ قدرتی ماحول کے زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس بات کا یہ ساری باتیں جو ہے نا، ہمیں جب وقت پہ شادی ہو جاتی ہے تو ہم بہت سے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا جو گناہ ہوتا ہے وہ زنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے بچ جاتے ہیں تو ہم اور بھی کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ جلدی شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے اور جب تک رشتہ ڈھونڈتے ہوئے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، بچے کی عمر بھی گزر جاتی ہے اور بچے کی عمر ہی گزر جاتی ہے 25 سال کی، تو وہ لڑکی کو بہت ہی کم عمر سمجھتے ہیں اور وہ شادی کے لیے ابھی سوچنا شروع ہی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بچی کی عمر نکل جاتی ہے اور اچھے رشتے ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ جو ہے لڑکا والے بھی سوچتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز پوری کریں گے شادی کریں، اور لڑکے والے جو ہے ڈیمانڈز پوری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کئیوں کی تو منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور کچھ لوگ تو لالچ کی بنا پہ شادی کرتے ہیں، جہاں کوئی امیر لڑکی دیکھی اور شادی کرنے کے لیے ہاں بول دیتے ہیں اور ان کی زندگی بھی بعد میں عذاب بن جاتی ہے۔ تو میرا مقصد آج کا یہی ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ معاشی حالات اگر آپ کی اجازت دے رہے ہیں، اگر بچہ سٹیبل نہیں ہوا لیکن اس کے پیرنٹس اس قابل ہیں کہ وہ اپنی بہو کے اخراجات بھی اٹھائیں تو نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں زنا جیسی گندی جو ہے گناہوں سے بھی بچا جا سکے اور بچے جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی فیملی کو جلدی بنا لیں تاکہ بہت سے گناہوں سے بچ سکیں۔ تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ 20 سے 22 کی سٹیج میں بچیوں کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دینے چاہیے، چاہے کہ 2-3 سال میں رشتہ جب ملے تو بچیوں کی رخصتی بھی ہو جائے اور بچیاں بھی بہت سے گناہوں سے بچ جائیں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ اس موضوع کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پلیز ضرور بتائیے گا۔